السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب لوگوں کے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں، اپنی خیر و برکت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مسلم ڈی این اے کے حوالے سے آج ہمارا دوسرا موڈیول ہے، کیز ٹو ڈیوائن کنیکشن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق کے راستے، اس کی کنجیاں۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ مسلمان اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے موجود ہے، وہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، وہ سب سے بڑا ہے، اس کی ذات بڑی، اس کی صفات بڑی، اس کے احکامات بڑے، جو وہ کہتا ہے وہ حق ہے، جو اس نے حکم دیا وہ حق ہے، جس سے روکا وہ حق ہے۔ اور ہمارا کام یہ ہے کہ زندگی میں اس کے مطیع فرمان ہو جائیں۔ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، اگر وہ زندگی بامانی گزارنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے گا، مکمل اور بامانی زندگی گزارنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق ضروری ہے۔ رب العزت نے اپنے بندوں کو دعوت دی ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مضبوط تعلق برقرار رکھیں۔ اس کا فرمان ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو یقیناً میں ان کے قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، پکارنے والا جب بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اذا دعانی، جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تو لازم ہے وہ میری بات مانیں اور مجھ پر ہی ایمان لائیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے سے کتنا قریب ہے۔ رب العزت نے فرمایا، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندے اور اس کے دل کے مابین حائل ہے۔ بندے کے دل میں جو بات بھی آتی ہے نا، وہ بعد میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے جانتا ہے۔ اور رب العزت نے فرمایا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اس کی رگِ جاں سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قریب ہے، پکارنے والے کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے جب بھی کوئی پکارتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اس لیے اس نے لازم ٹھہرایا ہے کہ تمام لوگ اس پر ایمان لائیں، اس کی اطاعت کریں تاکہ ہدایت پا جائیں۔ اسلام میں مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے کہ وہ اپنی زندگیوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی موجودگی کے بارے میں مسلسل آگاہی برقرار رکھیں۔
سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ آگاہی کیسے ملتی ہے؟ یقیناً علم سے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں علم حاصل کرنا یہ ہمارا پہلا فریضہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں علم اس کے اسماء و صفات کا علم ہے۔ مسلسل اپنے علم کو ریفریش کرتے رہنا چاہیے، کبھی اس میں کوتاہی نہیں برتنی چاہیے، اور مسلسل اس کا علم دینا چاہیے۔ اپنی روزمرہ زندگیوں میں اپنے رب کو یاد کرتے رہنا چاہیے، اور اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں میں اس سے رہنمائی مانگنی چاہیے۔ تو 3 باتیں ہیں، لازم کر لیں: اسماء و صفات کا علم، اپنے رب کی یاد، اور رب سے ہدایت یا رہنمائی مانگنا کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ذات کی جو پہچان دی ہے، یہی تو ہمارا بیلنس قائم رکھتی ہے۔ اسی لیے اس نے حکم دیا، خوب اچھے طریقے سے جان لو کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو یہ علم حاصل کرنا ہم سب پر فرض ہے، اور اپنے رب کو یاد کرنا، کیونکہ یہ یاد سب سے بڑی چیز ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی یاد تو بہت بڑی چیز ہے۔ اور رب العزت نے فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ تو نماز بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد کے لیے ہے، اور ہدایت کی طلب یقیناً یہ بہت بڑی بات ہے، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر نماز کے ہر سورہ الفاتحہ میں، یعنی سورہ الفاتحہ پڑھنی لازم ہے، اور سورہ الفاتحہ میں ہم ہدایت کی دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوشحالی میں یاد رکھو، وہ تمہیں مصیبت میں یاد رکھے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد بہت بڑی چیز ہے۔ تو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے ایسے دنوں میں اور ایسے حالات میں جب آسانیاں ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشکل دنوں میں، مصیبتوں میں ایسے بندے کو یاد رکھتا ہے، اس کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ یہ حدیث اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی موجودگی کے بارے میں مسلسل آگاہی برقرار رکھنے کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خوشحالی میں یاد رکھیں، وہ مصیبت میں یاد رکھے گا۔ تو زندگی میں کیا ہے، دکھ اور سکھ، کبھی خوشی کبھی غم، کبھی کے دن لمبے اور کبھی کی راتیں۔ تو سورہ الاخلاص انسانوں کو دعوت دیتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کے مقابلے میں اپنی حدود کو پہچانے۔ رب العزت کا فرمان ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہی ہے۔ اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ کوئی ایک اس کے برابر کا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے، اور اس کے بندے کثیر ہیں، سب اس ایک کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اسے کسی سے کوئی حاجت نہیں، کسی سے کوئی ضرورت نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے نہ کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، یعنی نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ کوئی اس کی اولاد، وہ ایک ہے، اور نہ کبھی کوئی ایک اس کے برابر کا ہے، یعنی کوئی اس کی مثل کے برابر بھی نہیں، وہ عظیم ہے۔ تو اس عظیم ذات سے تعلق کیسے جڑتا ہے؟ تعلق باللہ کی کیا کیز ہیں، کیا اس کی چابیاں ہیں؟ پہلی بات جس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ زندگی امتحان کے لیے ہے۔ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں امتحان کی جگہ ہے، یہ حیات ہمیں امتحان کے لیے ملی ہے،
عام طور پر اس دنیا کو تعمیر حیات کی جگہ سمجھا جاتا ہے۔ اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں اسلام کا خلاصہ کیا ہے، پوری اسلامی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ زندگی امتحان کے لیے ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ رب العزت نے ارشاد فرمایا اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے۔ تو انسان کی آزمائش ہوتی ہے، آزمائش میں انسان گھبرا اٹھتا ہے اور شیطان اس کے دل پر قبضہ کر لیتا ہے۔ تو مشکلات میں، مصائب میں ایک اللہ کی ذات پر یقین رکھنا ضروری ہے۔ ہمارا اس بات پر یقین ہے کہ ہمیں بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے جس کا کوئی شریک نہیں، وہ عظیم ہے، اس سے بڑھ کر کوئی ہستی نہیں۔ اس بات کو اپنی حیات میں ہر وقت دیکھتے رہنے کی ضرورت ہے۔ جو بات ہم الفاظ میں کہتے ہیں کیا ہمارے اندر یقین بن کر اتری ہوئی ہے؟ اس کو جب آپ اپنی عملی زندگی میں دیکھنا چاہیں تو ایسے دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ کسی مشکل میں مبتلا ہوتے ہیں، جب آپ کو کوئی مالی نقصان ہو جاتا ہے، جب کسی کی وفات ہو جاتی ہے، جب آپ سوسائٹی کے لوگوں کے درمیان بے قدر و قیمت ہو جاتے ہیں، جب لوگ آپ کو نظر انداز کرنا شروع کر دیتے ہیں، جب محبت کرنے والوں کی نگاہیں بدل جاتی ہیں۔ مشکلات کی تو کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، کسی کی اولاد نافرمان ہو سکتی ہے، کوئی کسی مقدمے بازی کے چکر میں پھنس سکتا ہے، کسی کے شوہر کا انتقال ہونے پر ورثاء کا اختلاف ہو سکتا ہے، وہی بھائی بہن جو شوہر سے بہت محبت کرنے والے تھے وہی بچوں کے حقوق پر قابض ہو جائیں۔ یعنی مشکلات کی تو ہزاروں صورتیں ہیں۔ تو جس وقت انسان ان مشکلات میں مبتلا ہوتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے یقین کہاں ہے۔ یہ یقینی تو ہے جو ہر لمحے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی نفع دینے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی نقصان سے بچانے والا ہے، وہی عطا کرتا ہے، وہی روک لیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے ہی اپنے یقین کو دہراتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس یقین کے لیے کوششیں کرتے تھے۔ صبح اٹھنے کے بعد آپ کہا کرتے تھے یہ مڈ نائٹ ہے، اور آپ تہجد کے لیے اٹھتے تھے اور دعا کرتے تھے اللہم لک الحمد انت رب السماوات والارض۔ یا اللہ ہم تیرے لیے ہے، تو ہی زمین و آسمان کا رب ہے۔ لک الحمد انت قیم السماوات والارض، حمد تیرے لیے ہے، تو ہی آسمانوں اور زمین کا قائم رکھنے والا ہے، ومن فیہن اور جو ان دونوں کے درمیان ہے۔ لک الحمد انت نور السماوات والارض، تیرے لیے ہی حمد ہے، تو آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ قولک الحق، تیری بات حق ہے، ووعدک الحق اور تیرے وعدے سچے ہیں، ولقاؤک حق اور تیری ملاقات سچی ہے، والجنت حق اور جنت حق ہے، والنار حق اور آگ حق ہے، والساعۃ حق اور قیامت حق ہے۔ اللہم یا اللہ لک اسلمت، آپ ہی کے لیے فرما برداری ہے۔ اللہم لک اسلمت، یا اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا، وبک آمنت اور میں تجھی پر ایمان لایا، وعلیک توکلت اور میں نے تجھ پر توکل کیا، والیک انبت اور تیری طرف میں رجوع کرتا ہوں، وبک خاصمت اور تیرے لیے ہی میں جھگڑا کرتا ہوں، تیرے لیے ہی میں دوسروں سے جھگڑا کرتا ہوں۔ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَأَسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ أَنْتَ إِلَٰهِي لَا إِلَٰهَ لِي غَيْرُكَ۔ یا اللہ
میں نے تیری ہی مدد کے ساتھ مقابلہ کیا اور میں تجھی سے انصاف کا طلبگار ہوں۔ تو میری مغفرت فرما دے ان تمام گناہوں میں جو میں پہلے کر چکا اور جو بعد میں مجھ سے صادر ہوں، جو میں نے چھپا رکھے ہیں، جن کا میں نے اظہار کیا ہے۔ تو ہی میرا معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہم لک الحمد، یا اللہ ہم تیرے ہی لیے ہے۔ آپ جب سو کر اٹھتے ہیں اس دوران کیا آپ پر واقعی یہ بات چھائی ہوئی ہوتی ہے کہ ہم تیرے ہی لیے ہے؟ سو کے اٹھنے کی دعا جب آپ کرتے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، شکر ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہماری موت کے بعد ہمیں زندگی دی۔ کیا شکر کا یہ احساس آپ پر دن بھر طاری رہتا ہے؟ انت نور السماوات والارض، تو زمین و آسمان کا نور ہے، روشنی تو تیرے ہی دم سے ہے۔ میرے قلب و ذہن میں بھی روشنی تیری ہی وجہ سے آتی ہے اور میری زندگی بھی تیری ہی وجہ سے روشن ہے۔ تو یہ یقین ہے جس کے لیے تا حیات محنت کرنے کی ضرورت ہے، تا حیات اس کے لیے محنت درکار ہے۔ تو لفظ بول لینے، سن لینے، لکھ لینے بہت آسان ہے، لیکن لفظوں کے اندر جس یقین کی بات ہے اس کے لیے محنت خود کرنی پڑتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے۔ اور تا حیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت کی، ہمیں بھی وہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایسی محنت نہیں تھی جس میں دل کا شوق اور خوشی شامل نہیں تھی۔ پورے یقین کے ساتھ آپ یہ الفاظ کہتے کہتے یہاں تک پہنچ جاتے تھے، اللہم لک اسلمت، اللہم لک اسلمت، یا اللہ میں نے اپنا آپ تیرے سپرد کر دیا، جھکا دیا، اپنا آپ تیرا فرما بردار کر دیا۔ اگر اللہم لک اسلمت کے پیچھے دیکھیں تو یقین کا ایک سفر ہے ہر رات کا، جس کا تعلق قلب و ذہن کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی ہے۔ جب انسان زبان سے بولتا ہے تو اپنے کانوں سے سنتا ہے، اس طرح اس کے یقین میں اور اضافہ ہوتا ہے، اور ایمان تو گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے تو صحیح بخاری میں باب باندھا ہے، الایمان یزید و ینقص، ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایمان کیسے بڑھتا ہے؟ ایمان کو کون سی چیز بڑھاتی ہے؟ دراصل یقین کی وجہ سے ایمان بڑھتا ہے۔ یقین ایمان ہی تو ہے۔ بندہ بڑی عجیب چیز ہے، وہ سمجھتا ہے کہ جب میں نے ایک دفعہ اقرار کر لیا تو بس ہو گیا، اور میرے اندر یقین ہے اور اس میں کوئی کمی بیشی نہیں آئے گی۔ یہ ایک حقیقت ہے، آنکھ اجل پہاڑ اجل، آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ۔ تو جو چیز سامنے رہتی ہے یاد رہتی ہے، جو آؤٹ آف سائٹ ہو جاتی ہے وہ آؤٹ آف مائنڈ بھی ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ اپنی یادوں کو اپنے اندر تازہ نہ رکھیں تو ماں باپ اور اولاد کا رشتہ جو بہت قریبی ہے، یہ رشتہ بھی پھیکا پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب لوگ قریب نہیں رہتے، جب دلوں کے درمیان دراڑ آ جاتی ہے، تو جب دلوں کے درمیان دراڑ آ جاتی ہے تو وہی ماں باپ ہیں جن کی اولاد ان کے جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے، لیکن وہ اس کو آگ کر دیتے ہیں۔ تو جو چیز انسانوں کی یادوں میں نہیں رہتی، تر و تازہ نہیں رہتی، وہ چیز یقین کی صورت نہیں بنتی، یقین گھٹ جاتا ہے، رشتوں میں اعتماد کی کمی آ جاتی ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہر رشتے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے،
اور کہیں لہو کا، گوشت کا، مٹی کا رشتہ ہے، اور کہیں یقین کا رشتہ ہے، یعنی جس میں کوئی آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات نہیں، جس میں حواس سے علم بھی حاصل نہیں کیا جا سکتا، جس کے بارے میں صادق و مصدوق سے وحی کی خبر ملی ہے۔ وحی کی خبر کے بعد دل کو یقین ہے، لیکن اس یقین میں کمی آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جس وقت یقین میں کمی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اور بندے کا رشتہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ جتنی اللہ تعالیٰ سے تعلق پر گرفت ڈھیلی پڑتی ہے، اتنا ہی رشتہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ جس وقت آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کے لیے محنت کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کی غلط فہمی تو باقی رہتی ہے، حقیقتاً اللہ تعالیٰ سے آپ کے تعلق میں کمی آ جاتی ہے۔ جیسے ایک بیوی اپنے شوہر سے کسی چھوٹی سی بات پہ روٹھ کے میکے چلی گئی، شروع کے دنوں میں واپسی آسان ہوتی ہے، جو جو وقت گزرتا چلا جاتا ہے واپسی مشکل ہو جاتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ واپسی مشکل کیوں ہو جاتی ہے؟ کیونکہ معاملہ گمبھیر ہو جاتا ہے اور تعلق کی دراڑ بہت بڑی ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ اور بندے کے بیچ میں ایک رشتہ ہے۔ جتنی اس رشتے پر آپ کی گرفت ڈھیلی پڑ جائے گی، اتنا ہی رشتہ کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور بندے کا رشتہ کیسے مضبوط ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور بندے کے درمیان جو رشتہ ہے، اس رشتے کو برقرار رہنے کے لیے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں ہیں جو کام کرتی ہیں؟ وہ کون سے اعمال ہیں جن کی وجہ سے یہ رشتہ زیادہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے؟ یقیناً ان کا علم حاصل کرنے کی ہم سب کو ضرورت ہے، کیونکہ اس کا علم ہوگا تو اپنے رشتے کی مضبوطی کے لیے کوشش کر سکیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما لے جو اس کی ذات کے ساتھ مضبوط تعلق قائم رکھتے ہیں اور اس تعلق کی وجہ سے ہمیشہ اپنی زندگی آسان طریقے سے بسر کرتے ہیں۔ تو اگر ہم دیکھنا چاہیں تو جو کیز ہیں ڈیوائن کنیکشن کی، ان میں پہلی کی نماز ہے، دعا ہے، قرآن ہے۔ یہ تعلق کے راستے ہیں۔ اس تعلق میں آپ کچھ کریں گے تو بھی تعلق رہے گا، اور تعلق باللہ کے راستوں میں پہلا راستہ عبادت کا ہے۔ اگرچہ تعلق یقین سے بنتا ہے، ایمان سے، لیکن راستہ عبادت کا ہے، اور عبادت بہت بڑی چیز ہے۔ جیسا کہ رب العزت نے فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ تو اللہ پاک نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت میں سے کچھ ظاہری عبادات ہیں، جیسا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، اور کچھ دل کی عبادات ہیں، جیسے اخلاص، توکل، اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ سے امید باندھنا، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا، اللہ رب العزت کے انعامات پر اس کا شکر ادا کرنا، اس کی ڈالی ہوئی آزمائشوں پر صبر کرنا، اور ورع یعنی حلال و حرام کا لحاظ رکھنا، تقوی، تفکر اور محاسبہ۔ یہ 12 دل کی عبادات ہیں، اور ایسی ہیں جن سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ تو یہ عبادات ہیں جس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔
اسی طرح حلال و حرام کی پابندی کرنا امتحان ہے۔ جب بھی انسان حلال کھاتا ہے تو ایک تبدیلی آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سیدنا سعد بن ابی وقاص نے آپ سے سوال کیا تھا کہ میں کیا کروں کہ مستجاب الدعوات بن جاؤں، تو آپ نے فرمایا لقمہ حلال کھاؤ۔ تو لقمہ حلال انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ حلال کھانا انسان کے اندر اطمینان لاتا ہے، پھر حلال کھا کر جب وہ شکر ادا کرتا ہے تو اور زیادہ اطمینان بڑھتا ہے، ایمان بڑھتا ہے۔ تو عبادت خواہ ظاہری اعمال میں ہو یا عبادت دل کی ہو، ایمان میں اضافے کا باعث بنتی ہے، اور تفکر اور محاسبے کی وجہ سے ایمان بہت زیادہ بڑھتا ہے۔ اور محاسبہ ایسی عبادت ہے جس کے بعد انسان اور زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف لپکتا ہے، کیونکہ اسے اپنے گناہ دکھائی دیتے ہیں۔ محاسبے کے بعد ہی تو وہ توبہ کرتا ہے، اور توبہ کی وجہ سے ہی اصل میں بندے اور رب کا تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ تو دوسری کنجی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر۔ تعلق باللہ کا اہم راستہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یاد کرنا ہے۔ ہر تعلق یادوں میں تازہ رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا تعلق اللہ تعالیٰ کی یاد کے ساتھ تازہ رہتا ہے۔ جیسا کہ قرآن حکیم میں رب العزت نے مطالبہ کیا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، کثرت سے یاد کرنا۔ تو کثرت سے ذکر کا مطلب ہے کہ کثیر ذکر ہماری ضرورت ہے، وہ ہماری سب سے بڑی، سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جب ہم یاد کرتے ہیں، کبھی خوشی میں، کبھی غم میں، مصیبت میں، عام حالات میں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے تعلق جڑ جاتا ہے، اور جب تعلق جڑا رہے تو اس کی وجہ سے انسان مطمئن رہتا ہے۔ یہ یقین انسان کے دل کو سکون دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے قریب ہے۔ اور تیسرا کام ہے قرآن مجید کی تلاوت، اسے سیکھنا اور سکھانا۔ قرآن مجید تعلق باللہ کا انتہائی اہم ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے گا اور سکھائے گا۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، قرآن اللہ تعالیٰ کی رسی ہے جس کا ایک سرا بندے کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا رب کے ہاتھ میں ہے۔ تو قرآن پاک ہمارے پاس بہت بڑی نعمت ہے، اور قرآن پاک کے ساتھ تعلق بہت بڑی دولت ہے۔ اس تعلق کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے رسی ڈھیلی ہو گئی، گرفت ڈھیلی پڑ گئی یا گرفت مضبوط ہو گئی۔ اور جتنا قرآن کے ساتھ تعلق بڑھتا ہے اتنا ہی زیادہ انسان کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق بھی مضبوط ہوتا ہے۔ الحمدللہ۔ تو کتاب کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ تلاوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تعلق مضبوط کرنے کے لیے جو راستے بتائے ہیں ان میں سے ایک راستہ تلاوت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس منا من لم یتغن بالقرآن، وہ ہم میں سے نہیں جو قرآن کو غنائیت کے ساتھ نہیں پڑھتا۔ تو قرآن سن کر آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ اس حوالے سے آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، جب بھی جہاں بھی آپ نے قرآن کی کوئی سورت بازار میں چلتے چلتے سن لی، مسجد میں خطبہ ہو رہا تھا یا کہیں کوئی درس ہو رہا تھا، یا آپ نے کہیں یوٹیوب سے یا سوشل میڈیا سے یا باقاعدہ کوئی درس سنایا، آپ اپنے کاموں میں مصروف تھے اور آپ کے کانوں میں قرآن کی آواز پڑی ہے، اس موقع پر اپنا رویہ دیکھیں۔ تو اس موقع پر آپ کا رویہ اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کو بڑا سمجھنا ہے
یا اپنی بات یا اپنے رائے کو بدلنا ہے۔ احنف بن قیس کا قرآن مجید سے تعلق دیکھیں گے۔ مشہور تابعی احنف بن قیس کے بارے میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ احنف کی تلوار اٹھتی ہے تو گویا 1,00,000 تلواریں اٹھتی ہیں، اتنے شجاع اور بہادر۔ اگر پیچھے جا کر دیکھتے ہیں تو ان کی بہادری کی اصل کہانی کیا ہے تو ان کا قرآن سے تعلق ہے۔ انہوں نے ایک دفعہ کسی سے یہ تلاوت سنی، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ہی تذکرہ ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ اب دل اس کے پیچھے لگ گیا کہ میرا ذکر کہاں ہے، میرا تذکرہ کہاں ہے۔ قرآن پڑھنا شروع کیا اور تلاش کرنا شروع کیا، میرا ذکر کہاں ہے۔ انہوں نے سچے مومنوں کا ذکر پڑھا تو کہنے لگے میں اتنا اچھا انسان تو نہیں ہوں، میں اتنا اچھا مومن نہیں۔ منافقوں کا تذکرہ آیا تو کہنے لگے میں ایسا برا بھی نہیں ہوں۔ مختلف گروہوں کا تذکرہ آتا گیا، کہیں یہودیوں کا تذکرہ، کہیں عیسائیوں کا تذکرہ، کہیں مشرکوں کا، کہیں کافروں کے گروہوں کا تذکرہ۔ پڑھتے پڑھتے آخر میں سورہ التوبہ کی اس آیت پر پہنچے، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، انہوں نے کچھ اچھے اور دوسرے کچھ برے عمل ملا دیے۔ تو یہ اعمال کیسے ملتے ہیں؟ نیکیاں بھی کریں اور نیکیوں کے ساتھ برائی بھی ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا ہاں میں ایسا ہی ہوں، مجھ سے خطائیں بھی ہوتی ہیں لیکن میں نیکیوں کی طرف بھاگتا بھی ہوں۔ اس سے جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ قرآن کو غور سے سننا، قرآن کا مخاطب خود کو سمجھنا، قرآن کے مطابق اپنا جائزہ لینا اور اپنا محاسبہ کرنا، یہ وہ چیز ہے جو ایمان میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ تو قرآن کو بار بار پڑھیں اور قرآن سیکھنے کا عمل کبھی نہ روکیں۔ تو قرآن کا علم سیکھ لینے کے بعد اس کو بار بار دہرانا اور پڑھتے رہنا بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ میں نے ایک بار قرآن ختم کر لیا، اب میں نے سب کچھ جان لیا، سمجھ لیا، مزید کی تو مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، جس کے ذہن میں ایسا میسج چلا جاتا ہے تو وہ قرآن کو ایک بار پڑھنے کے بعد دوبارہ اسے اپنی ذمہ داری خیال نہیں کرتا، اس کو بوجھ سمجھنے لگتا ہے۔ کسی نے مجھ سے کہا کہ ہم 6 گھنٹے کلاس میں جب پڑھتے ہیں تو تلاوت بھی کریں۔ تو جب آپ 6 گھنٹے کالج میں پڑھتے تھے، یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، اگر اس وقت تلاوت کی ضرورت تھی تو اس وقت یعنی اب اس وقت جب قرآن پڑھ رہے ہیں زیادہ ضرورت ہے۔ کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ اب ہم باقاعدہ طور پر 8 بجے سے 5 بجے تک کام کرتے ہیں، کیا اب بھی تلاوت کریں؟ تو یاد رکھیے گا، آپ جس کا کام کرتے ہیں نا، اس کام کے لیے تلاوت سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تلاوت ہی تو زندگی ہے، اس تلاوت ہی کی وجہ سے ایمان بڑھتا ہے۔ جو قرآن میں پڑھتے ہیں اس پر غور و فکر کی وجہ سے ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ الفاظ سیکھنا بہت آسان ہے، عمل سیکھنا بہت مشکل ہے، کیونکہ عمل کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ خود انسان کا اپنا آپ بن جاتا ہے۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کا اپنا وجود، آپ کی اپنی ذات عمل کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے؟ سوچتے رہیے گا۔ علم میں اضافے اور پختگی کا شوق پیدا کریں۔ ایک انسان جس وقت عمل نہیں کر پاتا تو اس کے پیچھے جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ میری ذہن سازی کیا ہے۔ کیا مجھے علم کا شوق نہیں ہے؟ علم میں اضافے کا شوق نہیں ہے؟ جس کو علم میں اضافے کا شوق لگ گیا اس کو ایمان میں اضافے کا شوق لگ گیا۔
جو علم میں پختگی پیدا کرنا چاہتا ہے وہ دراصل ایمان میں پختگی کے لیے کوشش کرتا ہے۔ قرآن کا علم ایک بار سیکھ لینے سے اندر نہیں ٹھہرتا۔ تو جو شخص قرآن کا علم ایک بار سیکھ لیتا ہے اور پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے، علم اس کے اندر نہیں ٹھہرتا۔ جو سنی انسنی کرتا ہے تو اس کے سینے سے بھی قرآن نکل جاتا ہے، اگرچہ اس نے حفظ کیا۔ حافظ کے دل کے اندر بھی قرآن نہیں ٹھہرتا۔ قرآن کا علم ایسا نہیں ہے جس کو آپ نے ایک بار حاصل کر لیا اور وہ آپ کے اندر ٹھہرا رہے۔ جیسے ٹھہرے پانی میں سڑانگ پیدا ہو جاتی ہے، ایسے ہی یہ علم بھی درست نہیں رہتا۔ اس کے ساتھ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کب اصل کے ساتھ رائے شامل ہو گئی، کب اللہ کی بات کے معنی بدل گئے، کیونکہ اصل بات پھیکی پڑتی جاتی ہے اور اپنی رائے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے زندگی میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ تعلق کی ضرورت ہے۔ باقی چیزیں اسی کے ساتھ ہیں، وہ اس کے بغیر تر و تازہ نہیں رہتی۔ اور قرآن تمام نیک اعمال کے لیے تیار کرتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں، کیا قرآن آپ کو شکر کے لیے تیار کرتا ہے؟ کیا قرآن سے آپ کو ایسے لوگوں کا تذکرہ ملتا ہے جو نعم العبد، سب سے اچھے بندے تھے، جو اللہ کا شکر ادا کرنے والے تھے؟ تو شکر گزاروں کا تذکرہ ملتا ہے، تو شکر گزاروں کے تذکرے سے کیا دل کے اندر رغبت پیدا ہوتی ہے؟ کیا صبر کرنے کے لیے قرآن ذہنی طور پر تیار کرتا ہے؟ کیا توکل کے لیے، اللہ تعالیٰ سے امید باندھنے کے لیے، اخلاص کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کے لیے، تفکر کے لیے آپ محاسبے کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ تو رب العزت کا فرمان ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ تو رب العزت فرماتے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ تو قرآن اللہ تعالیٰ کے تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ قرآن ہر راستے کو تر و تازہ کرتا ہے۔ قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے دنیا میں کیسے رہنا ہے، انسانوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے، ہم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیا مطلوب ہے۔ اور رمضان قرآن سے تعلق پیدا کرنے کا مہینہ ہے۔ قرآن ہی تو زندگی ہے۔ اس قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے ہر سال رمضان کا مہینہ آتا ہے۔ اور رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں آپ اللہ کے فضل و کرم سے دورہ قرآن بھی کرتے تھے، اور دورہ قرآن وہ بھی کرتے ہیں جو آپ کی سنت کو فالو کرتے ہیں، اور قرآن کریم کی زیادہ تلاوت بھی کرتے ہیں، تراویح میں بھی سنتے یا سناتے ہیں، اور دن رات اس کی تلاوت بھی سنتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کھونٹے سے تعلق مضبوط رکھنا ہے۔ نفع اسی کا ہے جو قرآن کے ساتھ زیادہ وقت گزارے، اسی کی زندگی کے لیے نفع ہے جو ذکر میں وقت گزارے، دعا میں، انسانوں کی خدمت میں، انسانوں کی بہتری کے لیے کیے جانے والے کاموں میں، لیکن اپنے آپ کو کھونٹے سے باندھ کر رکھیں۔ اگر اس کھونٹے سے نہیں باندھیں گے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر نہیں کریں گے، تو رسی ڈھیلی پڑتی چلی جائے گی۔ کھونٹے سے جتنا تعلق کمزور ہوتا چلا جائے گا، چاہے وہ لمحاتی ہو، اتنا ہی زیادہ آپ کے ایمان میں کمی آتی جائے گی۔ اور چوتھا کام ہے دعا کرنا۔ رسول اللہ نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کا اپنے رب سے کیسا پیارا رشتہ جڑ جاتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ان ربکم تبارک و تعالی حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ
अन युअद्दियहु, रसूलुल्लाह ने फरमाया इन्ना रब्बकुम तबारक व तआला हय्युन करीमुन यस्तहयी मिन अब्दिही इज़ा रफ़ा यदैहि इलैहि अन यरुद्दहुमा सिफ़रा। तुम्हारा रब बहुत बाहया और करीम है, जब उसका बंदा उसके सामने अपने दोनों हाथ उठाता है तो उन्हें खाली लौटाते हुए उसे अपने बंदे से शर्म आती है। इसलिए दुआ कीजिए, दुआ इबादत है, दुआ अपनी आदत बना लीजिए, दुआ से रब्बुल इज़्ज़त के करीब हो जाइए। ये कनेक्शन है बंदे और रब के बीच में, इसी को डिवाइन कनेक्शन कहते हैं। और पांचवा काम तौबा इस्तिग़फ़ार है। कोई ऐसा इंसान नहीं जिसने कभी गुनाह न किया हो, और कोई ऐसा नहीं होगा जो मुस्तक़बिल में कभी गुनाह नहीं करेगा, क्योंकि कोई गुनाहों से खाली नहीं और रसूलुल्लाह के सिवा कोई मासूम नहीं। अगर हम गुनाह न करते तो अल्लाह ताला हमें ले जाता और ऐसे इंसानों को ले आता जो गुनाह करते, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मग़फ़िरत मांगते। हकीकत यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें गुनाहों से आज़माया है, क्योंकि वो अपनी नाफरमानी करने वालों पर अपने फ़ज़ल, अपने जूद और अपनी फ़याज़ी को ज़ाहिर करना पसंद करता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया अल्लाह ताला को अपने बंदे की तौबा से उस शख्स से ज़्यादा खुशी होती है जिसका तोशा और तोशादान एक ऊंट पर हो, फिर वो चले और एक ऐसे मैदान में पहुँचे जहाँ खाना और पानी हो, और दोपहर का वक्त हो जाए, वो उतरे और एक दरख्त के तले सो जाए, उसकी आंख लग जाए और ऊंट चल दे, जब जागे और एक ऊंचाई पर चढ़े तो ना ऊंट पाए, फिर दूसरी ऊंचाई पर चढ़े कुछ ना देखे, फिर तीसरी ऊंचाई पर चढ़े कुछ ना देखे, फिर लौटकर अपनी उसी जगह में आए जहाँ सोया था, और वो बैठा हुआ इतने में उसका ऊंट चलता हुआ आए, यहाँ तक कि अपनी नकेल उसके हाथ में दे दे। अलबत्ता अल्लाह ताला को बंदे की तौबा से उस शख्स से ज़्यादा खुशी होती है जब वो अपना ऊंट इसी तरह पाता है। और छठा काम है अल्लाह ताला की तकदीर पर भरोसा करना। मुश्किल के वक्त में भी अल्लाह ताला के मंसूबे को कबूल करना, उस पर भरोसा करना बंदे का अपने रब से ताल्लुक़ मजबूत करता है। और सातवां, अपने आप को मुकम्मल तौर पर अल्लाह ताला के हवाले कर देना। लम्हा लम्हा अपनी मर्ज़ी को अल्लाह की मर्ज़ी को के सुपुर्द कर देने से बंदे का अपने रब से ताल्लुक़ मजबूत होता चला जाता है। और नंबर 8 है अल्लाह ताला की मखलूक के साथ एहसान करना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वो मोमिन महबूब है जो सबसे ज़्यादा नफ़ामंद हो। जो बंदा अल्लाह ताला के बंदों की ज़रूरियात पूरी करने और उनके साथ एहसान करने की फ़िक्र में लग जाता है, उसका अपने रब से कैसा ताल्लुक़ जुड़ता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिसने किसी मोमिन की दुनिया की परेशानियों में से कोई परेशानी दूर कर दी, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी परेशानियों में से एक परेशानी को दूर कर देगा। जिसने किसी तंगदस्त पर आसानी की, अल्लाह ताला उस पर दुनिया और आखिरत में आसानी कर देगा। जिसने किसी मुसलमान की पर्दा पोशी की, अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में उसकी पर्दा पोशी करेगा। अल्लाह ताला बराबर बंदे की मदद में होता है। और 8वां काम है दावत इल्लल्लाह का। एक और चीज़ जो ताल्लुक़ बिल्लाह के लिए मुआविन साबित होती है, वो अल्लाह ताला की तरफ बुलाना है। दावत देना ये भी दरअसल ताल्लुक़ बिल्लाह का मजबूत तरीन रास्ता है। और 10वां काम है इस्तिखारा करना। सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मामलात में कुरानी सूरत की तरह इस्तिखारे की तालीम देते थे। आपने फरमाया, जब तुम में से कोई किसी अहम काम का इरादा करे तो 2 रकतें पढ़े, इसके बाद यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिक
وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللہم ان كنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری او قال فی عاجل امری وآجلہ فاقدرہ لی وإن كنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری او قال فی عاجل امری وآجلہ فاصرف علی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ردنی بہ۔ یا اللہ، میں تیرے علم کے ذریعے سے تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت کے ساتھ ہمت کا طالب ہوں اور تیرے عظیم فضل کے ذریعے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ بلا شبہ تو ہی قدرت رکھنے والا ہے، میں قدرت نہیں رکھتا، تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، اور تو تمام پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا ہے۔ یا اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے بہتر ہے، میرے دین کے اعتبار سے، میرے معاش اور میرے انجام کار کے اعتبار سے، یا دعا میں یہ الفاظ کہیں فی عاجل امری و آجلہ، تو پھر اسے میرے لیے مقدر کر دے۔ اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے برا ہے، دین کے لیے، میری زندگی اور میرے انجام کار کے اعتبار سے، یا دعا میں یہ الفاظ کہے فی عاجل امری و آجلہ، تو اس کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے، پھر جہاں کہیں بھی بھلائی ہو اسے میرے لیے مقدر کر دے اور مجھے اس سے بھی مطمئن کر دے۔ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے 6382 نمبر پر۔ دعا کرتے وقت اپنی ضروریات کا ذکر بھی کرے۔ تو جو شخص نماز استخارہ پڑھتا ہے، اس کا شعور اور اس کا دل اپنے رب کی طرف لپکتا ہے، وہ اپنے رب پر اعتماد کرتا ہے کہ وہی میرے معاملات کو سنبھالنے والا ہے اور وہی میری مدد کرنے والا ہے۔ جب وہ اپنے عظیم اللہ پر اعتماد کرتا ہے تو وہ مطمئن اور پرسکون ہو جاتا ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں رکھتا، اور جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے تو وہی اس کو کافی ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے رہنے والا ہے۔ تو اے وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کو منتخب فرمایا ہے، آپ نے اپنا معاملہ اس ذات کے سپرد کیا ہے جو آپ کی ضرورتوں کو آپ سے زیادہ جانتا ہے۔ آپ نے اپنا معاملہ اس ذات کے سپرد کیا ہے جو آپ سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ یقیناً وہ بہترین انتخاب کی طرف آپ کی رہنمائی کرے گا۔ اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس دنیا میں صراط مستقیم پر قائم رہنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کا تعلق، اس کا ذکر کرنا، اس کے لیے نماز ادا کرنا، اس سے دعا کرنا، اس کے لیے روزہ رکھنا، اس کے لیے اپنے مال سے صدقہ کرنا اور زکوٰۃ نکالنا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے لیے حج کرنا، اپنے اعمال کو اس کے لیے خالص کرنا، اس پر توکل کرنا، اس سے امید باندھنا، اس کا خوف رکھنا، اس سے محبت کرنا، اس کی کائنات میں غور و فکر کرنا، اور اپنی ذات میں یعنی اس ذات کو اللہ تعالیٰ نے کیسے تخلیق کیا اپنا محاسبہ کرنا، اس کے لیے صبر کرنا، اس کے لیے شکر کرنا، اس کی رضا کے لیے کام کرنا، یہ تعلق باللہ کے راستے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے عمل کی توفیق طلب کریں۔ آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مضبوط
ताल्लुक़ के लिए अगर इरादा नहीं करेंगे, दुआ नहीं करेंगे, तौफीक भी नहीं मिलेगी। और अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत के दो मानी हैं, नफ़ामंद इल्म और अमल सोले की तौफीक। ये हिदायत है। अपना जायज़ा लें, नफ़ामंद इल्म और अमल सोले से आपका कितना पुख्ता ताल्लुक़ है, इसके लिए आपकी लम्हा लम्हा की एफ़र्ट्स क्या हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला की किताब का इल्म, रसूलुल्लाह की अहादीस का इल्म, आपकी सीरत का इल्म और वो सारे उलूम जो कुरान हमें बताता है, जिसमें अखलाक का इल्म है, आदाब का इल्म है और दिल की इबादत का इल्म है। तो ज़ाहिरी इबादत का इल्म है या हुकूक व फ़राइज़ की अदायगी का इल्म, या माशरती ज़िंदगी के रवैयों का इल्म, कैसे रहना है। इन उलूम को हासिल करने के लिए आप क्या क्या कोशिशें कर रहे हैं। हर काम अल्लाह ताला के ताल्लुक़ के लिए या लौट कर जाने के लिए करना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला की किताब के साथ ताल्लुक़ फीका पड़े और साहिब किताब यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक़ फीका पड़े तो उसकी वजह से हिदायत में कमी वाक़ई हो जाती है। इसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला के ताल्लुक़ में कमी आती है। आप यूँ समझ लें, हमारी ज़िंदगी महज इतनी है। एक आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेशक हम अल्लाह के हैं और बेशक हम उसी की तरफ लौट कर जाने वाले। उससे मुलाकात तो होनी है, उसके सामने पेश तो होना है, हमारे अमल भी पेश होने हैं, हिसाब किताब भी होना है, फ़ैसला भी होना है। तो हम उसी के पास से आए हैं और उसी के पास ही जाना है। बाकी सब खेल तमाशा है, या ज़रूरियात हैं, या ख्वाहिशात हैं, और ना किसी चीज़ की कोई असल हकीकत है। तो बात यह है कि दुनिया में या तो ज़रूरियात हैं, या ख्वाहिशात हैं, या खेल तमाशा है। तो किसी चीज़ की असल रियलिटी तब होती है जब उसका ताल्लुक़ अल्लाह सुब्हानहू तआला से जुड़ता है। तो जो काम करना है अल्लाह ताला के ताल्लुक़ के लिए या लौट कर जाने के लिए ही करना है। इसके लिए अल्लाह पाक ने हमें किताब दी है। इस किताब के साथ जितना मजबूत ताल्लुक़ होगा, उतना ही ज़्यादा अल्लाह ताला से अच्छा ताल्लुक़ होगा, उतनी ही ज़्यादा लौट कर जाने की अच्छी तैयारी होगी। तो अल्लाह ताला से ताल्लुक़ के रास्तों पर चलना चाहते हैं तो एक की याद रखिएगा, आप जहाँ कहीं भी हों, कुछ भी करने लगें तो उससे पहले अपने रब से दुआ कर लें, या अल्लाह मुझे वहाँ ले जाएं जहाँ आप मुझे देखना चाहते हैं, या अल्लाह मुझसे वो काम करवा लें जिससे आप खुश हो जाए, या अल्लाह मुझे अपनी रज़ा के रास्तों पर चला लें। कितनी प्यारी दुआ है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआ करना सिखाई है, अल्लाहुम्मा रहमतक अर्जू फला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐन वअस्लिह ली शअनी कुल्लहु ला इलाहा इल्ला अंत। या अल्लाह, मैं तेरी रहमत का उम्मीदवार हूँ, इसलिए आँख झपकने के बराबर भी मुझे अपने आप के सुपुर्द मत करना। मेरे सारे मामलात संवार दीजिए, तेरे सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। तो रब के करीब के रास्तों पर चलना चाहते हैं तो अपनी मर्ज़ी से नहीं चल सकते। इसका सिर्फ यही तरीका है कि अपना सब कुछ अपने रब के हवाले कर दें और हर लम्हा उसकी तरफ पर लपकें, उसी पर नज़रें लगाएं, उसी से मदद मांगें, उसी से इल्तिजाएं करें। अल्लाह ताला से दुआ है हमें अपना हकीकी ताल्लुक़ नसीब फरमाएं
اور تعلق کے راستوں پر چلنے کی، انہیں اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔